اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز طلبہ، وقت بہت ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، چونکہ صدیق محترم کا حکم تھا کہ طلباء کا پروگرام چل رہا ہے تو آپ یہیں تشریف لے آئے اور کچھ نصیحتیں کر دیں۔ لیکن نصیحت اس وقت اثر کرتی ہے جب دل و دماغ کے اعتبار سے سامع تر و تازہ ہو۔ بہت دیر سے آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں، تھک چکے ہیں، اس لیے مختصراً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ موقع ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اسی مناسبت سے، اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یا امت پر جو حق ہے ان میں سے تین حقوق یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں۔ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اس سے عظیم تر ہستی کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہو، یہ ہماری سوچ ہو اور یہی ہمارے عمل سے ثابت ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے جن جن چیزوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان چیزوں کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور ہمارے اسلاف نے کس کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے تھے، مسند پہ جب آتے تھے تو اس سے پہلے حدیث نبوی کی عظمت کی وجہ سے غسل فرمایا کرتے تھے، اچھا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، بلکہ آپ کے ایک معتقد تھے، انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روزانہ نیا جوڑا تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور امام مالک نے یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ نیا جوڑا آئے گا تو ایک مرتبہ پہنوں گا اور اس کو استعمال کر کے کسی غریب، محتاج اور ضرورت مند کو دے دوں گا۔ ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، غسل فرمایا کرتے تھے، پھر مسند حدیث پر آ کر بیٹھتے تھے اور جس حیت میں، جس شکل میں بیٹھتے تھے پھر دوران درس اس کو بدلتے نہیں تھے، عظمت حدیث کی وجہ سے، عظمت قول رسول کی وجہ سے۔ اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے ان کے سیرت نگاروں نے، اور آپ عام طور پر اساتذہ سے نصیحت میں سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ دوران درس جو کرتا پہنے ہوئے تھے، جبہ پہنے ہوئے تھے، اس کے اندر کوئی کیڑا آ گیا، بھیڑ جسے کہتے ہیں، جو کاٹتا ہے، بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ پیلا پیلا جو ایک کیڑا اڑتا رہتا ہے، وہ آ گیا، اندر رہ گیا تھا جبے میں، کرتے میں۔ اب دوران درس اس نے کاٹنا شروع کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تلامیذ محسوس کر رہے ہیں کہ امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، بار بار رنگ بدل رہا ہے، لیکن امام مالک حرکت نہیں کر رہے، سکون کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ عظمت قول رسول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا درس دے رہے ہیں، لیکن بہرحال زہریلی چیز کاٹتی ہے تو اس کے اثرات چہرے سے محسوس ہوتے ہیں۔ درس ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی شاگرد سے کہا کہ بھائی دیکھو تو یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کرتا اوپر کر کے دیکھا تو بھیڑ جو کاٹتی ہے اور کاٹنے کے بعد بہت زہریلا محسوس ہوتا ہے، اس نے کئی جگہ سے امام مالک کو کاٹ لیا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے تھے، اس کی عظمت کی وجہ سے ہلنا پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے قول، آپ کے ارشاد، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات،
آپ کی احادیث کے سلسلے میں بلکہ دینی جتنے علوم ہیں اور ان علوم کی جتنی کتابیں ہیں ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں یہی عظمت ہونا چاہیے. پیدا کریں گے بھائی؟ بولو انشاءاللہ. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے محبت رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں. صحابہ کرام نے اس کا نمونہ پیش کیا، جان ساری کا، فداکاری کا، محبت کا، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کا. اس کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی ایک ایک چیز ہمیں ادا ہونی چاہیے، محبوب ہونی چاہیے. ایک ایک ادا، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، آپ کیا ایک ایک نمونہ وہ ہمارے نزدیک محبوب ہونا چاہیے. طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں. کسی کریکٹر سے محبت ہو گئی، کسی فلمی ایکٹر سے محبت ہو گئی، کسی عالم سے محبت ہو گئی تو فلاں عالم ایسی پگڑی باندھتے ہیں میں بھی ویسے ہی باندھوں گا، فلاں عالم یہ اختیار کرتے ہیں میں بھی ویسا ہی کروں گا، فلاں کرکٹر یوں اسٹائل کرتا ہے میں بھی یہی اسٹائل کروں گا، فلاں کا لباس ایسا ہے. چونکہ وہ محبوب بن گیا تو محبوب کی ادائی بھی محبوب ہو جاتی ہے. وضاقتہ، چال ڈھال، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، کھانا پینا، یہاں تک کہ نوجوانوں کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں تو اپنا کمرہ اسی طرح سجاتے ہیں جس طرح کسی فلمی ایکٹر کو دیکھا. ان کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اس طرح سجانے کی کوشش کرتے. کیوں؟ وہ ذات محبوب ہو گئی تو اس کی ہر ادا محبوب ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ہمارے دلوں میں یہی چیز ہونی چاہیے. نبی کو جو بات پسند، جو چیز پسند وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں ایک کپڑا سلنے والے کہ یہاں دعوت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم کی حیثیت سے میں بھی حاضر ہوا تھا. اس کپڑا سلنے والے درزی نے گوشت پکا رکھا تھا، اس گوشت کے اندر کدو کاٹ کے اس کو ساتھ میں پکایا تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی کدو چن چن کے کھا رہے ہیں. اس کے بعد سے مجھے یہ ادا پسند آ گئی کہ جب بھی کدو اور گوشت میرے سامنے آتا تھا میں بھی چن چن کے کھاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے محبوب کو اسی طرح کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی کی چیزوں سے، آپ سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز سے ہمارا محبت کا اسی طرح کا انداز ہونا چاہیے. قیس عامر جسے آپ مجنون کہتے ہیں، لیلا مجنون کے بہت سارے قصے مشہور ہیں. تو لیلا مجنون کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت عمدہ لکھی ہے کہ کسی واقعے کے جو متعلقات ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے. واقعے کا جو مغز ہے اس پر دھیان ہونا چاہیے. تو قیس عامر کے سلسلے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں مشہور کر رکھی ہے. ہو سکتا ہے وہ بے بنیاد ہو، لیکن ان باتوں سے جو چیز اخذ کرنی چاہیے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. قیس عامر کے بارے میں آتا ہے کہ لیلا کی گلی سے گزرتا تھا، مکان سے گزرتا تھا تو اس کو چومتا تھا، بوسہ دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتا آ جاتا تھا اس کو بھی بوسہ دینا شروع کر دیتا تھا. تو کسی نے اسے کہا کہ پاگل یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں اس علاقے سے گزرتا ہوں، کبھی اس گلی سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. ان اینٹوں کی اور گارے کی اور ان چیزوں کی جو اینٹ پتھر ہیں ان کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. اصل اس بلڈنگ کے اندر، اس عمارت کے اندر جو ہستی ہے اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس کے تعلق کی وجہ سے ہر چیز سے مجھ سے محبت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پھر اس کے بعد محبت ہمارے دل میں ایسی ہو کہ کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے. قیس عامر کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے. اس کا باپ کہتے ہیں بڑا دیندار تھا اور معاشرے میں اس کا بڑا مقام تھا. اس کے عشق و محبت کی باتیں زیادہ مشہور ہوئی تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے بدنام کر دیا ہے، مکے چل، بیت اللہ چل، بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کے بعد غلاف پکڑ کے اللہ سے توبہ کرنا ہے تجھے کہ یہ سب آئندہ نہیں کروں گا. تو قیس عامر مجنون وہاں پہنچا اور غلاف کعبہ پکڑ کر کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی عجیب بات لکھی لکھنے والوں نے کہ الہی تبت عن جمیع المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. تمام گناہوں سے میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت کو تو نہیں چھوڑتا.
یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہماری ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا اٹوٹ ہمارا تعلق اور رشتہ ہو، سب چیزیں قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی اداؤں سے محبت اور آپ کی چیزوں سے محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز وہ ہے اتباع اور پیروی، وہ ہے اتباع اور پیروی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہو اور طالب علمی کے زمانے سے ہم اس کا معمول بنائیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ طلبہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ہم عالم بن جائیں گے اور کسی عہدے پہ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، بعد میں معمول بننا کسی چیز کا، عادت بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا دور چل رہا ہے، اس میں آپ نے کسی چیز کا معمول بنا لیا تو پھر وہ زندگی بھر رہے گا، بعد میں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا۔ مسواک سے ہمارا گہرا تعلق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست سے، اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کی ساری جو احادیث کی کتاب ہے وہ سب آداب بتا رہی ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بڑوں کے آداب، چھوٹوں کے آداب، والدین کے آداب، استاد کے آداب، مرشد کے آداب، کتاب الآداب ہر محدث نے اپنی کتاب میں اس کو جمع کیا، لکھا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان میں یہ بات اخذ کرنی ہے کہ ہمارے اسلاف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ان کے اندر کتنا تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت فاطمہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا یا رسول اللہ سب کام خود کرنے پڑتے ہیں، کوئی خادم دے دیجئے، کوئی باندی دے دیجئے، کام کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی مدینہ میں بہت سارے یتیم ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں، غلام باندیاں آئیں لیکن میں ان کو دوں گا، تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں وہ کرنا، تمہاری ساری تکان دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسبحین اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدین اللہ ثلاثا وثلاثین وتکبرین اللہ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا، سوتے وقت یہ عمل کر لینا، دن کی ساری تکان تمہاری دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے اس کے بعد سے ہم نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ جن کے سامنے یہ بات بیان کر رہے تھے وہ سب جانکار لوگ تھے، واقف لوگ تھے۔ ان میں سے ایک صحاب نے پرکھنا چاہا، کہا کہ حضرت ولا لیلۃ صفین، جو طلباء تاریخ کا علم رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، صفین کی رات اور صفین کی جنگ بہت خطرناک جنگ تھی۔ آپ جنہوں نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا تو کل جا کے کتابوں میں دیکھ لینا، اساتذہ نے بتایا ہوگا لیکن عام طور پر طلباء اس کو اخذ نہیں کر پاتے ہیں، محفوظ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو صفین کی جنگ کن کے درمیان ہوئی تھی وہ بھی آپ پڑھ لینا، اور کیا تھا؟ کہا کہ حضرت آپ نے صفین کی رات بھی یہ عمل نہیں چھوڑا، کہا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی مجھ سے یہ عمل نہیں چھوٹا۔ بڑی زبردست خونریز جنگ ہوئی، اس وقت بھی انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں عجیب و غریب واقعات لکھے۔ چھوٹے سے ایک صحابی ہیں، حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں، پہلے شوہر سے حضور کے ربیب بنے، پروردہ، حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ طلبہ سے بہت یہ چیز تعلق رکھتی ہے، آپ کی عمر کے تھے، وہ بہت چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے بیٹھے، کھانے میں کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اے بچے سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھو، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھو۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک اور چیز بتائی جو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، 3 چیزیں بتائی۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعدو، زندگی بھر پھر میرے کھانے کا انداز وہی رہا۔ یہ جذبہ ہمارے طلباء میں ہونا چاہیے، پیدا کریں گے بھائی۔ ایک اور روایت، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، حضرت ام حبیبہ سے کوئی اور صاحب روایت کرتے ہیں، عمر بن عنبسہ ہے، ان سے کوئی سالم نام کے راوی روایت کرتے ہیں، 4-5 راوی اوپر تک ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 12 رکعت پڑھ لینا،
یا 4 رکعت کا کہا تھا؟ بہرحال میں نے کہا ذہن سے کبھی بات نکل جاتی ہے، کبھی واقعات کا اختلاف ہو جاتا ہے، اصل چیز پر آپ کا دھیان رہنا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ سے کہا کہ اتنی رکعت تم پڑھ لینا، تمہارے لیے جنت کے اندر محل بن جائے گا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد میں نے وہ نمازیں اتنی رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت ام حبیبہ سے جنہوں نے سنا، ان کا نام ہے عمرو بن عنبسہ، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے بات سنی ہے کبھی اس پر عمل نہیں چھوڑا۔ ان سے جو راوی ہے غالباً سالم یا نعمان ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عمرو بن عنبسہ سے یہ بات سنی ہے اس پر عمل نہیں چھوڑا ہے۔ ہر راوی یوں کہہ رہا ہے، ہر راوی یوں کہہ رہا ہے۔ کتنے سارے اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو کوٹ کر سکتا ہوں، نقل کر سکتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جب بھی حدیث رسول ہمارے سامنے آئی ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسند احمد بہت ضخیم حدیث ہے، ہزاروں حدیثیں اس میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے جب حدیثیں لکھنی شروع کی، کوئی بھی حدیث آئی پہلے اس پر عمل کیا ہے، بعد میں لکھی ہے۔ یہاں تک کہ یہ حدیث آئی کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الحاجم دینارا، اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو 1 دینار دیا۔ تو اس حدیث پر میرا عمل نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو لکھنا چاہا تو پہلے میں نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو 1 دینار دیا اور اس کے بعد میں نے یہ حدیث لکھی۔ کیا جذبہ ہے! بہرحال وقت نہیں ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عالم بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔